ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے دن میں ایک ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آئی کہ جہاں بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے علاقہ پہلگام میں ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، جس میں 27 سے لے کے 28 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان میں ایسی دہشت گردی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یقیناً مذہب اسلام جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی دہشت گردی اور ایسے بزدلانہ اور ایسی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کی جائے۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے رونما ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا، اور ہندوستانی میڈیا نے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دی، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر حقائق کو سمجھے ہوئے، بغیر جانچے ہوئے۔ پراپوگنڈا جو ہے وہ ہر دور میں بڑا خطرناک رہا ہے، اور پراپوگنڈے ہی کی دوسری قسم جو ہے وہ آج سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ کو جو دکھایا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، انسان حقائق کو جانچے بغیر ان چیزوں کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، یہ دہشت گردی کی واردات ہوئی، تو اس کے بعد یقیناً حقائق کو سمجھنے کے لیے، حقائق تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اس وقت میں مخاطب ہوں ہندوستان میں رہنے والے اپنے ان تمام چاہنے والوں سے جو میرے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اور ہندوستان میں صرف ایک مسلک یا ایک مذہب تک آواز نہیں پہنچتی، بلکہ ہمیں یہ تمام تاثرات اور آپ کی دعائیں اور آپ کی آراء جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنی ای میلز کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ یقیناً ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، اور ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم جو ہیں وہ یقیناً انسانیت کے ناطے سے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں مخاطب ہوں ہندوستان میں رہنے والے افراد سے کہ آپ بے شک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ اس وقت ہندوستان میں ایک ظالمانہ حکومت چلا رہا ہے، ایک غاصبانہ سسٹم کو شروع کیے ہوئے ہے، اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگیوں کو بھی اجیرن کیا ہوا ہے۔ آئے دن مختلف قسم کے قوانین سامنے آ جاتے ہیں، آئے دن مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز جو ہے وہ اس حکومت میں اٹھتی ہوئی آپ کو ہمیشہ سنائی دیتی ہے، لیکن ہم ان باتوں پہ کبھی بھی میں نے اس باتوں پہ تاثرات نہیں دیے، اس پہ رائے نہیں دی، کیونکہ یہ ہندوستان ملک کے انٹرنل معاملات ہیں، اور وہ یقیناً ان معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جب بات سرحد پار آ جاتی ہے، جب بات وطن پہ آ جاتی ہے، تو کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ وفاداری کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ وطن سے وفا کرو کیونکہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو یقیناً ملک عزیز پاکستان جو وطن عزیز ہے وہ کئی عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلامو فوبیا کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہمیشہ اس دہشت گردی کا شکار کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں تو پاک افواج اور ہمارے ملک کے محافظ ادارے جو ہیں وہ عرصہ دراز سے ان دہشت گردوں کی ایسی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہم بلوچستان میں لڑ رہے ہیں، ہم افغانستان کے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت سے چیلنجز پہلے ہیں، اندرون ملک میں بہت سی دہشت گردی کی کارروائیاں جو آئے دنوں، جس میں سرحد پار بہت سے عوامل بھی رونما ہوتے ہیں، بہت سی طاقتیں بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ ہم ان تمام چیلنجز سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ دہشت گردی کیا نقصان کرتی ہے، ہمیں خبر ہے کہ دہشت گردی کے بعد ہمیں کون کون سی قیمتیں دینی پڑتی ہیں۔ تو بہرحال اب میں مخاطب ہوں ہندوستان میں رہنے والے ان تمام مسلمانوں سے کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ بغیر حقائق کو جانے ہوئے مسلسل تنقید پہ تنقید اور اس کے سارے تانے بانے جو وہ پاکستان سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ آپ کا سیکیورٹی فیلئر ہے کہ آپ کے اس علاقے میں جس پہ آپ نے مدت سے تسلط قائم کیا ہوا ہے، جس پہ آپ اپنے غاصبانہ طور پر جس حکومت کو، جس زمین کو آپ غصب کر چکے ہیں، وہاں پر کچھ افراد جا کے ایسی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیکیورٹی پہ انگلی اٹھے گی، ہماری انٹیلیجنس فیلئر پہ انگلی اٹھے گی، تو آپ نے فوراً الزام دوسری طرف پلٹانا شروع کر دیا، اور اب اس کے بعد یقیناً ابھی خاموشی تھی کہ دیکھیں کہ حقائق کیا سامنے آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آج جو ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی کہ مودی گورنمنٹ نے، میں یہاں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں مودی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جو غاصبانہ اور جو ظالمانہ حکومت وہاں پہ چلا رہے ہیں، اس حکومت نے پاکستان کے ساتھ ہوئے اپنے سندھ طاس جو آبی معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا۔
یہ فریق اول اسے ختم نہیں کر سکتا، یہ فریقین کی رضامندی کے ساتھ ختم ہونا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی 4 سے 5 قسم کی آج انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، ڈیولپمنٹ کی ہیں کہ پاکستان سے سفارتی عملے کو اور ہندوستان سے سفارتی عملے کو واپس بھیج دینا، واگا بارڈر کا بند کر دینا. یہ تمام خبریں ہیں جو آپ مسلسل سن رہے ہیں. لیکن میں یہاں پر اپنا تجزیہ دینا چاہوں گا. میں اپنا تجزیہ بحیثیت ایک مذہبی اسکالر یہ دینا چاہوں گا، بحیثیت ایک ذاکر حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ پانی بند کرنا کفار کی پرانی عادت ہے. آپ کو اگر تاریخ اسلام کو آپ دیکھیں تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز حق بلند کی اور کفار مکہ اس کا جواب نہ دے سکے تو ان کے اوپر جو ہے وہ کھانا اور پانی بند کر دیا گیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ہمارے پیارے رسول کو شیب ابی طالب میں زندگی گزارنی پڑی، اور زندگی کے 3.5 سال وہاں پر گزارنے پڑے اپنے خانوادہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ. تو یہ بت پرستوں کی، یہ کفار کی پرانی عادت ہے کہ جب وہ حق کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ وسائل جو خدا نے انسانوں کے لیے مہیا کیے ہیں، خدا آب و دانہ کے اوپر، میرا اللہ اتنا علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ آب و دانہ کے اوپر کسی بھی مذہب کی ادارہ داری نہیں قائم کرتا. وہ کافر کو بھی کھانا دیتا ہے، وہ موسیٰ کا بھی رازق ہے تو وہ فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ابراہیم کو بھی کھانا دیتا ہے تو نمرود کو بھی سانس دیتا ہے. وہ خدا سب کے لیے رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے، اور ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے. لیکن کفار ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ نہ آئے تو وہ قادر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قدرت کے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دریائے فرات بہہ رہا تھا اور یزیدی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے حسین پہ پانی بند کر دیا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ پیاسوں نے دریا کو شکست دے دی تھی. انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ جب آپ حق پہ ہوں، جب آپ ظالم کے خلاف لڑ رہے ہوں تو پھر پیاس آپ کا کوئی اثر نہیں کر سکتی، پیاس آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. تو یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا وطن ہے، یہ آل محمد سے محبت کرنے والوں کا وطن ہے. یہ ایسی یزیدی کارروائیاں کرنا، ایسی پرانی کافرانہ روش کو قائم کرنا یہ غلط ہے. یقیناً اس کی ہر ایک انسان اس کی مذمت کرے گا. میں پھر یہ ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کے رہنے والا ایک باسی جو ہے وہ اپنے وطن کی مٹی سے بڑی محبت کرتا ہے. ہم اپنے وطن کی مٹی سے بڑے مخلص لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور اپنا پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ پاکستان کو اتنا اعتماد ہمیں اپنے ایٹم بم پہ نہیں ہے جتنا اعتماد ہمیں اپنے اللہ پہ ہے، جتنا اعتماد ہمیں اپنے اللہ کے رسول پہ ہے. اور جب بھی لڑائی لڑی جاتی ہے، جب بھی جنگ کی جاتی ہے تو جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، جنگ جذبات کے ساتھ ہوتی ہے. اور مسلمان وہ جذبہ اپنے دل میں لے کے ہی دنیا میں آتا ہے اور وہی جذبے کے ساتھ، جذبہ شہادت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. شہادت کو ہم ڈھونڈتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے. تو میں مخاطب ہوں مودی گورنمنٹ سے کہ جو آپ دنیا میں ایک پراپوگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں، اس پراپوگنڈے کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوگی، یہ اپنی سانسیں ختم کر دے گا. اور میں مخاطب ہوں پاکستان میں رہنے والے افراد سے، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب، کسی مسلک، کسی فرقے، کسی گروہ سے ہے، کسی قومیت کے ساتھ تعلق ہے، کسی سیاسی نظریاتی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. اس لمحے ہم سب ایک مٹھی ہیں، ایک جان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی بن کر ہم اس ملک کا دفاع کریں گے، اس ملک کی سرحدوں کا دفاع کریں گے. اللہ میرے ملک کی افواج کو اور سپہ سالار افواج پاکستان جناب سید عاصم منیر صاحب، جس کے خلاف بھارتی میڈیا میں مودی گورنمنٹ زہر اگلوا رہی ہے، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ سید سردار ہوتا ہے، اور جب کافر یزیدی اپنی روش پہ آتے ہیں تو اللہ سادات کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور خدا سادات کو عزتوں سے نواز دیتا ہے. انشاءاللہ سید عاصم منیر صاحب، پوری قوم اور شیعہ قوم کا فرد کا ایک بچہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. خداوند متعال میرے ملک کی حفاظت فرمائے، میرے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہندوستان میں رہنے والے تمام وہ مسلمان اور وہ تمام انسان جو مودی گورنمنٹ کی ظالمانہ اور غاصبانہ کارروائیوں کی وجہ سے جن کی زندگی اجیرن ہے، مولا انہیں جلد از جلد ایسی ظالم حکومت سے آزادی نصیب فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. یا علیہ السلام مدد. پاکستان زندہ باد.